ہیلو مائی بیوٹیفل کینسیرین فرینڈس، میں ہوں شبانہ علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی سپٹمبر مڈ سے آنورڈ کی ریڈنگ کریں گے۔ دس از گوئنگ ٹو بی اے جنرل ریڈنگ، ناٹ اے 1-to-1 ریڈنگ۔ سو اس میں ہم اوور آل دیکھیں گے کہ سچویشن آپ کے لیے کیا ہے، کیا آپ کے لیے انرجیز جو ابھی اس منتھ کی ہیں یہ آپ کو آپ کی لائف میں کیا لے کے آ رہی ہیں۔ سو بیسیکلی ہم اس وقت آلریڈی ایک انٹینس انرجی پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ مرکری از ان ریٹروگریڈ آلریڈی۔ مرکری کے ریٹروگریڈ میں ہونے سے کوئی اٹس ناٹ دیٹ ڈینجرس جتنا کہ ہمیں میں یوزلی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مختلف لوگ پوسٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ نظر آتی ہیں، مرکری کو سارا کریڈٹ دیا جا رہا ہوتا ہے جو بھی آپ کا الیکٹرانکس کی اور جو چیزوں میں پرابلمز آ رہے ہیں اگر، یا پھر آپ کے کوئی پلانز خراب ہو رہے ہیں۔ سو مرکری بیسیکلی تو رول کرتا ہے آپ کی موومنٹ کو اور آپ کی ٹریولنگ کو اینڈ دین کمیونیکیشن کو۔ سو اس کا پرپز صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ان دنوں میں ذرا ایکسٹرا کیئرفل رہیں، جو بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، جو بھی اپنا میسیج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ذرا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپریس کریں، کیونکہ تھوڑے سے مس کمیونیکیٹ ہو سکتی ہیں چیزیں۔ دوسرا، اپنے الیکٹرانکس کی چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ آلریڈی اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں اس میں الیکٹرانکس کے آئٹمس میں تو وہ سرفیس پہ آ سکتے ہیں۔ مرکری ایز سچ کسی چیز کو خراب نہیں کر رہا ہوتا۔ مرکری کا پرپز جو ہے وہ ریٹروگریڈ میں ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو تھوڑا جو آلریڈی ایشوز کہیں ایسے ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، سرفیس پہ نہیں ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے چیزوں کو تھوڑا سا۔ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے بی ایکسٹرا کیئرفل، کیونکہ غلطی کے چانسز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بیسیکلی چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے وہ بڑی انہینس ہو کے نظر آ سکتی ہے، کیونکہ مس کمیونیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ سو اینی وے، تو آپ کے جو کارڈز بیسیکلی اسٹارٹ ہی اس چیز سے ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ کوئی چیپٹر آپ کی زندگی میں ختم ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ جنرل ریڈنگ ہے، آپ کے کریئر، آپ کی ہیلتھ اور آپ کے ریلیشن شپ، ان تمام چیزوں کو میں کور کر رہی ہوں۔ سو بیسیکلی یہاں پر ایک ڈسپوائنٹمنٹ کا ایک فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے گیو اپ کر دیا ہے کسی چیز پہ، آپ نے جیسے کوئی چیز جو آپ کے لیے ورک نہیں کر رہی تھی، آپ نے اس کے اوپر مزید کوئی انرجی اب آپ نہیں دے رہے اس چیز کو، آپ نے ایز اف یو ہیو گیون اپ آن سم تھنگ وچ واز اے میجر پارٹ آف یور لائف۔ کوئی جیسے آپ اپنا پرانا ایک چیپٹر ہے اس کو بند کرنے کے لیے آپ فلی ریڈی ہیں، اور آپ موو آن کرنے کے لیے آپ ریڈی ہیں کہ اب اپنی زندگی میں موو آن کرنا ہے، اور آپ نے کوئی نیا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے چوز کرنا ہے۔ سو تھوڑے سا ایک ڈسپوائنٹمنٹ کا ایلیمنٹ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو جیسے آپ کو کوئی ایموشنل ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، کہیں سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایموشنلی تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہیں، آپ کوئی بہت زیادہ اپنے ایک جوائے والی اسٹیٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہیں اور آپ تھوڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں، ہرٹ ہیں، اپسیٹ ہیں۔ اس میں آپ اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا آپ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنی وہ چیز آپ کے لیے مزید کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے۔ سو اٹ وڈ بی بیسٹ اگر آپ اپنی جو بھی یہ ایموشنل ڈسپوائنٹمنٹ ہے جو کسی بھی ریلیشن شپ کو لے کے ہو سکتی ہے یا آپ کے کام کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس چیز کے اوپر ابھی تھوڑا سا اپنا فوکس ہٹائیں یہاں سے، کیونکہ یہ آپ کے اندر ایک جو اگر ایک چیز آپ کے ایک طرح سے ورک نہیں کر رہی ہے اس ٹائم پہ آپ کے لیے، یا آپ کو اس میں سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے تھے اور آپ بہت عرصے سے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک چیز کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ورک نہیں کر رہی ہے آپ کے لیے، تو آپ کو تھوڑا سا وہاں سے فوکس ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یونیورس آپ کے لیے اس وقت بہت سارے نئے راستے بھی کھول رہی ہے۔ یہ آپ کی، مجھے زیادہ فیلنگ یہ ہے کہ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے آپ کی، جہاں پر آپ کو ایک ڈسپوائنٹمنٹ ملی ہے فرام سم ادر پرسن، فرام سم ون جن کو آپ بہت اہمیت دے رہے تھے اپنی زندگی میں، وہاں سے کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ہے اور آپ کو اب وہاں سے موو آن کرنا ہے۔ آپ کو وہاں سے اب بیسیکلی آپ اپنا کام، اپنا تمام ایریاز جو باقی کے ہیں آپ کی زندگی کے، ان کو آپ نے افیکٹ نہیں ہونے دینا اپنی اس ایک ڈسپوائنٹمنٹ کی وجہ سے۔ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ مجھے بہت اسٹرانگلی سینس ہو رہا ہے کہ جہاں پر آپ نے بہت ایموشنل انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ چیز آپ کی زندگی سے چلی گئی ہے اور آپ اس لاس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بٹ
گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نئے چیپٹرز بھی اوپن ہو رہے ہیں. کچھ جیسے ریلیشن شپ کے ٹرمز میں بھی آپ کو نئے لوگ آپ کے اراؤنڈ موجود ہیں جہاں پر آپ کو ایک ایموشنل سیٹسفیکشن وہاں پر یا ایک ایموشنل فلفلمنٹ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو اوپن کریں اور چیزوں کو سلولی چلنے دیں. آپ کے اندر ایک امپیشنس رہا ہے پاسٹ میں جو شاید ابھی بھی ہے. آپ کے اندر امپیشنس کی انرجی اوور آل ابھی بھی نظر آ رہی ہے. ایک امپیشنس ان دا سینس کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ لرن کر لیا ہے. آپ کو زندگی نے جو بھی بیڈ ایکسپیرینسز کے تھرو بہت کچھ سکھا دیا, بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف. آپ کے اندر ایک ڈٹیچمنٹ, جیسے یونیورس آپ کو ایک میسج دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈٹیچ کرنا ہے آپ نے, وہ چاہے وہ چیز کوئی اچھی ہے یا بری ہے. ریلیشن شپ میں بھی آپ کو لوگوں سے اپنے آپ کو ڈٹیچڈ رکھنا ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں لوگوں سے, اور یوزلی لوگ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر پاتے, جس کی وجہ سے آپ کو کافی ڈس اپوائنٹمنٹس وہ بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ کے ایموشنل جو معاملات ہیں اس میں آپ کے اندر ایک وزڈم ہے. آپ کی ایک جو وائز سیلف ہے, آپ کی اسپریچول سیلف, وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, اور آپ اپنی موسٹ آف دا ٹائمز آپ اس گائیڈنس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ آپ کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے, آپ اگنور کر دیتے ہیں, اور جب وہ سچویشن خراب ہو جاتی ہے اور جب آپ اس میں سے نکل آتے ہیں اور اس ارلی شاک میں سے نکل آتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یس, اس ٹائم پہ مجھے یہ انٹیوٹیولی یہ فیل ہوا تھا اور مجھے یہ میسج, ایک ڈیوائن میسج ملا تھا کہ مجھے اس کو اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے لے کے چلنا تھا سچویشن کو, یا یہ چیز ہونے والی تھی. آپ ایک طرح سے یونیورس کے بہت لاڈلے بھی ہیں. آپ کو بہت اسٹرانگلی میسیجز مل جاتے ہیں, آپ کو اندر سے ایک گائیڈنس آ رہی ہوتی ہے, ایک آواز, ایک ٹائنی وائس آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں, اس طرح جائے گی. لیکن آپ اپنی ایگو میں اور تھوڑا سا ایک وہ جو آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے اپنے جو اپنی ذاتی ڈیزائرز ہیں, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کے الٹ کوئی چیز اس کے اپوزٹ. تو اس کی وجہ سے آپ کو پاسٹ میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس کی. کوئی ایک ایکسپیرینس ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے, اور وہ ریلیشن شپ کے معاملات میں ہے. دوسری طرف آپ کے جو کام کے معاملات ہیں اس میں کوئی آپ کو بریک تھرو, میجر بریک تھرو ہوا ہے, کوئی آپ نے ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا ہے. اگر نہیں کیا تو بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اس منتھ میں وہ ایک بریک تھرو آپ کو مل جائے گا, جس کی وجہ سے کریئر وائز آپ کا جو ہے وہ بہت تیزی سے آپ موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹورڈز یور فائنینشیل گولز. اور اس میں آپ کو کوئی آپ کے فائنینشیل گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لوگوں سے. کوئی انویسٹمنٹ ہے جس کا آپ ویٹ کر رہے تھے, کوئی اور لوگ جن کی انویسٹمنٹ آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو مل جائے. آپ کے کریئر کے حوالے سے یعنی بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں ساری, آپ کو وہ انویسٹمنٹ بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آپ کے اندر ایک امپیشنس ہے اس ٹائم پہ رائٹ ناؤ, کیونکہ وہ چیزیں تمام جو کہ کریئر کے حوالے سے جو انویسٹمنٹس یا جو بریک تھرو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آپ کو اس کی ایک ہوپ نظر آ گئی ہے. آپ کو اس کا ایک ایک یونیورس نے آپ کو ایک ثبوت دے دیا کہ یس اٹس ہیپننگ. لیکن آپ کو اپنے اندر پیشنس لے کے آنا ہے, بیکاز آپ کو بار بار وہ جو سیلف ڈاؤٹس آ رہے ہیں وہ اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اٹ از ہیپننگ. آپ کو آپ کا کریئر جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جا رہا ہے. اگر آپ آلریڈی کسی بزنس میں ہیں یا ورک پلیس پہ جہاں پہ بھی اگر کوئی جاب کر رہے ہیں آپ, تو آپ کو وہاں پر جیسے کوئی بریک تھرو مل رہا ہے, اور لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے, جیسے چند ہفتوں کا ٹائم ہے, بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے, بٹ آپ کے اندر ایک امپیشنس ہے جس کو آپ نے تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنا ہے. دوسرا, آپ کے اندر ایک اور جو چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ٹائم پہ, وہ یہ کہ آپ نہ صرف اپنی اسپریچول سیلف کو جیسے کبھی بھی فلی ایمبریس نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ اسپریچول جو میری سائیڈ ہے یہ مجھے دنیا سے دور کر دیتی ہے, دنیاوی کاموں سے دور کر دیتی ہے, اور جو مٹیریل سکسیس مجھے چاہیے وہ اس اسپریچول ایسپیکٹ کے ساتھ پاسبل نہیں ہے. جبکہ وہ آپ کا اسپریچول ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اسی طرف گائیڈ کر رہا ہے. وہ آپ کے اندر جو بھی چھوٹے موٹے جو آپ کے وہ پرسنالٹی کے اندر جو فلاز ہیں, آپ کی اسپریچول جو گائیڈنس آپ کو مل رہی ہے وہ ان فلاز کو دور کر کے آپ کو ایک بیلنسڈ اسٹیٹ میں لے کے آ رہی ہے.
اور وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو اپنی زندگی میں اس ٹائم پہ مسنگ لگ رہی ہیں وہ آپ کی چیزیں اچیو ہو رہی ہیں. آپ کے تھرو اسپریچول گائیڈنس آپ اچیو کر رہے ہیں ان کو. اور آپ کا وہ جو بھی ایک یہ جو میں ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں, ونس یو آر فوکسڈ آن یور اسپریچول سیلف, یور اسپریچول ایسپیکٹ, تو آپ کی وہ ڈس اپوائنٹمنٹس آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹس بیسیکلی ایک ایک ٹیمپریری چیز تھی, اور یونیورس نے بیسیکلی آؤٹ آف لو آپ کو ایک ایسی چیز سے بچایا ہے جو کہ آپ کے لیے ان دا لانگر رن وہ صحیح نہیں تھی, اور آپ کو ری ڈائریکٹ کیا ہے ایک نیو پاتھ کی طرف. تو وہ ایک نیو پاتھ جو بھی ہے یہ آپ کے لیے, یہ اس کو ٹرسٹ کریں اور اپنی اس تھوڑا سا سیلف لو کے اوپر بھی فوکس کریں, اپنے آپ کو تھوڑی امپورٹنس دیں, اور اپنے انر کرٹک کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ آپ کو سیلف ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ دوسروں کے سامنے شاید بہت محتاط ہیں بات کرتے ہوئے بھی, اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہوئے بھی, لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اپنی سوچوں میں, آپ اپنے آپ کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی معاف نہیں کرتے, آپ اپنے اوپر سختی بہت کرتے ہیں, بہت ڈسپلن ہے آپ کے اندر, ایک اپنے وے میں ایک ڈسپلن ہے. وہ کہا جاتا ہے جیسے آرٹسٹ لوگ ہیں وہ اپنا ان کا ورک شاپ اس میں ہر چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے, بے ترتیب ہوتی ہے. اگر آپ آرٹسٹ ہیں ہر چیز ایک بے ترتیبی سے بکھری ہوئی ہے, پینٹس بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے کینوس بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے برشز بکھرے ہوئے ہیں, اور اس بے ترتیبی میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کون سی چیز پڑی ہوئی ہے. تو آپ کا ایگزیکٹلی وہ والا حال مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ چاہے جیسے بھی ہیں, آپ اپنے آپ کو آپ کو اپنے اندر اپنی وہ جو ایک اسکیٹرڈ انرجی ہے یا اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں, اس میں بھی آپ کے اندر ایک ڈسپلن ہے, اور ایک سرٹن ڈسپلن ہے جو کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, وہ صرف آپ کو نظر آتا ہے, اور آپ اس میں اپنے آپ کو کرٹیسائز بہت کرتے ہیں. اپنے اس انر کرٹک کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو وہ جو اگر آپ تھوڑا سا اپنی تھاٹس کو آبزرو کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو بیسیکلی امپروو کرنے کے لیے بہت ہارشلی اپنے آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو کریٹ سم پازیٹیو افرمیشنز فار یور سیلف, تاکہ ان کرٹیسائزنگ تھاٹس کو آپ اپنے پازیٹیو وے میں ٹرن کر سکیں. سو بیسیکلی آپ کی اوور آل دس پیریڈ از سو پروڈکٹیو. سپٹمبر میڈ سے آن ورڈ آپ کا جو سارا ٹائم ہے آگے 3-4 months آپ کے, دس از ہائیلی productive in terms of creativity, in terms of abundance, prosperity, personal healing. سو اس ٹائم کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. آپ اپنی کریٹیوٹی کے اوپر فوکس رکھیں. آپ جو چیز آپ کو اپنی لائف میں جو بھی لگ رہا ہے کہ چیز آپ کی اس طرف نہیں جا رہی جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو امیجن کریں ود فیلنگس کہ آپ کو کیا چاہیے اپنی زندگی میں, کیا چیز آپ کو خوشی دے گی. بیکاز اس ٹائم پہ آپ کو جو چیز جوائے دے رہی ہے, جو چیز آپ کو اچھی فیلنگس دے رہی ہے, وہ آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے, اور آپ کی انٹیوشن اس وقت بہت اسٹرانگلی اس میں ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے. آپ کا اسپریچول ایسپیکٹ جس کے اوپر آپ نے جو کہ آپ کا بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن, تو وہ چیز آپ کو خاص طور پہ ان آنے والے چند ہفتوں میں آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیے آپ کی وہ جو مٹیریل سکسیس ہے اس کے اوپر بھی, اس کے لیے بھی یہ آپ کا انر بیلنس جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ کی انٹیوشن آپ کے ان تمام معاملات میں ایک طرح سے گائیڈ کے طور پہ کام کر رہی ہے, اور آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو کہ جیسے ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے اندھیرے میں اچانک آپ کو ایک لائٹ نظر آ جانا. سو آپ کو اپنی انٹیوشن کے تھرو وہ لائٹ نظر آ رہی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو کہ پاسٹ میں آپ کے لیے بڑی کمپلیکس تھیں, اور یا پھر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسی سچویشنز جس میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, آپ کنفیوزڈ تھے, تو وہ کنفیوژن آپ کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جیسے آپ نے اپنے آپ کو ایک ایز اے نیو پرسن اب آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے اگین سیڈنس کا کارڈ آ رہا ہے آپ کا, کہ جیسے آپ کو اپنے آپ کو فرگیو کرنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو فرگیو یور سیلف.
آپ نے پاسٹ میں اگر کوئی مسٹیک کی ہے, کوئی غلطی کی ہے, کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہے جہاں پہ آپ کو لگا ہے ابھی ریسنٹلی, یعنی آپ کو جو یہ بھی آپ کا جو ہے 5 آف کپس اینڈ دین 3 آف ایئر. سو بیسیکلی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاسٹ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے اپنی ایموشنل لائف میں, ٹرسٹنگ پیپل جن کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے پاسٹ میں بھی ان لوگوں کو ٹرسٹ کیا تھا اور آپ کو اس کے نتیجے میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, بیکاز آپ کو کوئی بٹرے کیا کسی نے, اور آپ اسی طرح کے لوگوں کو بار بار اپنی زندگی میں چوز کر لیتے ہیں, اٹریکٹ کر لیتے ہیں, ان کو ٹرسٹ کر لیتے ہیں, اور اپنے پریویس ایکسپیرینس کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح سے اپنی زندگی کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا, لیکن اس دفعہ پھر ہوا ہے آپ کے ساتھ. اور آپ کو بیسیکلی یو نیڈ ٹو forgive yourself for your past mistakes, اور اپنی ہیلدی باؤنڈریز بنانے کی ضرورت ہے, اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. اگین آپ کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں, پیج آف ارتھ, آپ کا ایک سکسیس آپ کو مل رہا ہے آپ کے فائنینشیل میٹرز میں, آپ کو گڈ نیوز آ رہی ہے, کوئی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کہیں پر تو اس کا ریٹرن آپ کو مل رہا ہے, اور ایک آپ جیسے ایک نیا چیپٹر کھول رہے ہیں, اور ایک نیو ٹائپ آف بزنس ہے کوئی, یا آپ کے اپنے ذاتی جو بھی آپ کا کرنٹلی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسی میں کوئی نئی چیز ہے جو کہ اسی سے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑی سی اس روٹین سے ہٹ کے ہے, اور وہ چیز آپ کے لیے اوپن اپ ہو رہی ہے, اور آپ اس میں آپ کو ایک سکسیس آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا, اس میں آپ کے لیے ایک یہ میجر بریک تھرو ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے اندر جو ہے آپ کو تھوڑا سا مزید جیسے ان دنوں میں آپ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ, جیسے آپ کے لوڈ ونز, آپ کی فیملی, ان کے ساتھ جیسے آپ نیو لیول پہ کنیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اوپن اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور آپ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس آنے والے پیریڈ میں. اگین آپ کی بے صبری آ رہی ہے یہاں پر, کہ وہی جو امپیشنس بیسیکلی آپ کو اپنے امپیشنس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ ایک دفعہ صرف آپ صرف ایک دفعہ اس چیز کو ریکگنیشن دے دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا ہے سچویشنس میں, اور کوئی چیزیں جو کہ ٹائم لے رہی ہیں مینیفیسٹ ہونے میں, تو وہ اس کے لیے آپ نے الاؤ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ اٹس اوکے, تھوڑا ٹائم اگر لگ رہا ہے تو اٹس اوکے, کوئی زندگی ختم نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے. سو اگر آپ ایک دفعہ یہ بات سوچ لیں گے تو آپ کی اویئرنیس میں آ جائے گی, تو آپ کے اندر پیشنس خود بہت آ جائے گا. اب جیسے اگر ایک چیز مینیفیسٹ ہونی ہے, ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے, لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد ہو, 3 ہفتے بعد ہو, یا اس کے بعد ہو, تو وہ آپ کے اندر ایک امپیشنس کی ایک ایک اسٹریک اٹھتی ہے, آپ کو ایک یو وانٹ اٹ ٹو ہیپن رائٹ ناؤ. سو وہ اس ٹائپ کا امپیشنس ہے ایک, اور وہ آپ کو ایک انگزائٹی اور اسٹریس دیتی ہے وہ چیز. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سکون میں لے کے آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو چیز جس وقت ہونی ہے تبھی ہونی ہے. تو پیشنس ایک ایسا ایریا جس پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس سی کہ آپ کے اینجلز آپ کو کیا میسج دیتے ہیں. اینجلز کے میسیجز ویسے وہ پریڈکشن سے زیادہ اینجلز کے میسیجز ہوتے ہیں, ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو لیٹس سی کہ اینجلز کا میسج آپ کے لیے اس مہینے کے لیے کیا ہے. رافیل, اوکے, آپ کی ہیلنگ کے اوپر فوکس ہے. گیبریل, واو, دا ریٹرن. سو اوور آل اینجلز کا میسج ہے, رافائل جو ہیں, آرک اینجل رافائل, وہ بیسیکلی ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں ہیومینٹی کو ہیلنگ میں. جب آپ اپنے ہیلنگ کے پاتھ پہ ہیں تو آپ آرک اینجل رافیل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رافیل کا پیئر ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیو پارٹنرشپ پرسنل لائف میں ایز اے رومانٹک پارٹنر, یا پھر آپ کے پروفیشنل لائف میں کوئی نیو بزنس پارٹنر کے طور پہ کوئی چیز آ رہی ہے. سو جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ ایک طرح سے وہ جو بھی آپ کا ڈیوائن پاتھ ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہے. اور گیبریل اگین وہ چینج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ کی لائف میں آلریڈی چینج کی چیز آ چکی ہے کہ آپ کے کریئر میں اور تمام چیزوں میں, آپ کے پرسنل میٹرز میں کچھ بدل گیا ہے, اور وہ جو کچھ بھی بدلا ہے اس چینج کے ساتھ گیبریل کی انرجیز آپ کو اسسٹ کر رہی ہیں. گیبریل ہمیشہ نیو پاتھ پہ لوگوں کو اسسٹ کرتے ہیں.
دا ریٹرن، آپ کی اپنی جو ایک انر چائلڈ ہے، وہ جو اس کا ایک انوسینس والا فیز تھا، جب آپ کے اوپر یہ تمام ایکسپیرینسز نہیں ہوئے تھے، آپ گزرے نہیں تھے ان تمام ایکسپیرینسز سے، تو بیسیکلی یہ تمام انرجیز آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، اس انوسینس والے ٹائم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. سو دس از آل اے ویری گڈ انرجی رائٹ ناؤ فار یو. سو آل دا بیسٹ مائی بیوٹیفل کینسیرین فرینڈز، اور میری بہت دعائیں کہ والا مہینہ آپ کے لیے ایک پراسپیرٹی، ابنڈنس اور پیس لے کے آئے. اپنا بہت خیال